بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے اندر حکومت اقتدار کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اسلام میں حکومت اقتدار کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اور اس سلسلے میں کئی ایک باتیں آپ کے سامنے سلف امت کے اقوال کی روشنی میں آئی ہیں۔ کچھ چند باتیں مزید جو باقی ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج آپ کے سامنے اس درس میں پیش کی جائیں گی۔ اس سے پہلے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، اور اسی طرح سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال پر گفتگو ہونی باقی ہے، اور اس سلسلے کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور مزید جو چیزیں ہیں وہ ابھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اور یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ واضح طور پر ہمارے سامنے آ جاتا ہے جب سلف امت کے موقف کو ہم اچھی طرح سے قریب سے پڑھ لیتے ہیں۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جہاں اسلامی نظام کا معاملہ ہے اس پر کافی کچھ اعتراضات ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی طرف سے کچھ مثبت باتیں کچھ منفی باتیں کی جاتی ہیں، اور اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں، اور اسی اعتراضات کے نتیجے میں ٹکراؤ کی صورت بنتی ہے، اور پھر نتیجہ خارجیت تک، دنگے تک، فساد تک، تکفیر تک پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو کچھ الزامات لگائے جاتے ہیں، فلاں شخص نے کس طرح سے حکومت پر اپنے آپ کو قابض کر رکھا ہے، برسوں سے فلاں لوگ اپنے اپنے مقام پر منصب پر قابض ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے عوام کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، اس سلسلے میں سلف صالحین سلف امت کا موقف کیا ہے؟ سلف صالحین کا سلف امت کا موقف کیا ہے؟ اس کا بہت اچھی طرح سے ہمیں علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جو کچھ بھی قدیم دور سے لے کر کے جدید دور تک خروج، مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت یا ان کے خلاف عوام الناس کو اکسانا، بھڑکانا، دلوں میں نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کرنا، دلوں کے اندر کینہ اور اسی طرح سے حسد یا ایسے ہی نفرتیں پیدا کرنے کی، داخل کرنے کی کوشش کرنا، یہ جو رویہ چلتا ہے یہ اصل میں اسی لیے چلتا ہے کہ ہم اس بارے میں سلف امت کا موقف نہیں جانتے۔ اگر ہم اسے اچھی طرح سے پڑھ لیں، جیسا کہ ہم پچھلے دنوں سے اس سلسلے میں چند دروس کو پڑھ چکے ہیں، اور چند باتیں آج بھی آپ کے سامنے آنی ہیں، ان باتوں کو پڑھنے کے بعد دلوں میں وہ جو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، ذہنوں میں شبہات جنم لیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، ان تمام کا ازالہ ہو جاتا ہے، خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آئیے ذرا دیکھیں کہ اس سلسلے میں سلف امت کے اقوال کیا ہیں، فرمودات کیا ہیں، اور جس کے ذریعے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ مسئلہ آسانی کے ساتھ ختم ہو سکتا ہے۔ ہم نے آپ نے جو اب تک کے اقوال پڑھے ہیں اس میں امام احمد ابن حنبل، امام ابن العربی المالکی جن کا تذکرہ آیا تھا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جامع ترمذی یا سنن ترمذی کی شرح انہوں نے کی ہے، جس کا نام ہے عارضۃ الاحوذی، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے، ان کے بھی اقوال آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ ایسے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تفصیلی میرے بھائیوں قول یا کئی ٹکڑوں میں ان کے کئی ایک اقوال آپ کے سامنے آئے ہیں، اور بات آئی تھی کہ ان کی کتاب ہے السیل الجرار کے عنوان سے کتاب ہے، اسی کتاب میں یہ ساری باتیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد ہم نے آپ نے جو کچھ پڑھا ہے، آج جو پڑھنا ہے اس میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول، اور اس وقت 12ویں صدی ہجری کے مجدد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہمیں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان بقیہ 2-3 اقوال میں مزید باتیں اچھی طرح سے کھل کر کے سامنے آ جائیں گی۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، ان باتوں کے بعد مصنف نے، یعنی اس کتاب کے مصنف نے شیخ جمال بن فرحان الحارثی، جو شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظ اللہ کے شاگرد بھی ہیں، اور عصر حاضر میں سلفیت کے مشن کو پوری ہمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ زبان سے تقریروں میں
ایسے ہی اپنی بہت ساری کتابوں میں تحریروں کے ساتھ الحمدللہ پھیلانے میں ایک نمایاں مقام شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ ابھی پچھلے 2 سال پہلے، تقریباً 1.5 سال پہلے رمضان میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی ہے۔ تو ان باتوں کو ذکر کرنے کے بعد شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیق لگائی ہے، یعنی ان تمام باتوں کو جو ہم نے اب تک پڑھا تھا اس پر نوٹ لگایا ہے۔ اس نوٹ کو پڑھ کے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو 2-3 اقوال باقی بچے ہیں اس فصل کے، اسے ہم مکمل کریں گے۔ اس نوٹ میں، نوٹ یعنی جو کچھ پچھلے اقوال میں پڑھا ہے اسی کا خلاصہ، اور اسی پر جو غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں ان کو سمجھانا اور نصیحت کرنا، یہ بات اس کے اندر موجود ہے۔ کہتے ہیں اے مسلمان، اے مسلمان، جہاں کہیں بھی رہتا بستا ہو، یعنی کوئی بھی مسلمان، جو مسلمان بھی ہے، جو بھی مسلمان ہے، جہاں بھی وہ رہتا ہے، شرعی دلائل اور سلفی منہج سے مستنبط اس فہم پر غور کر، یعنی جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، خاص طور پر اخیر میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آئی ہے، اور اس کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ سارے لوگوں کا کسی حاکم پر، خلیفہ پر متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ سب کا اکٹھا ہو کر خلیفہ وقت پر، حاکم کے ہاتھ پر بیعت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو ارباب حل و عقد ہوں گے وہ اس ذمہ داری کو ادا کریں گے، اور عوام الناس ان کے تابع ہوں گے۔ عوام الناس کیا ہوں گے؟ ان کے تابع ہوں گے۔ اس طریقے سے اور مزید جو بات بیان فرمائی اس میں خاص بات یہ ہے کہ جو عہد رسالت اور عہد رسالت کے بعد خلافت راشدہ ہمارے سامنے ہے، ابو بکر، عمر بن خطاب، اور ایسے ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور پھر اخیر میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے دور میں کچھ اختلافات ہوئے۔ ان 3 خلفائے ثلاثہ کے دور میں جو نظام تھا وہ کیسا تھا؟ الامام الاعظم کا، یعنی کیا مطلب؟ ایک سب سے بڑا خلیفہ، سب سے بڑا امام، سب کا امیر المومنین، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد الگ الگ اسٹیٹ، الگ الگ منطقے، الگ الگ شہروں کے گورنر اور ان کے عامل، ذمہ داران، ہے نا، منطقوں کے اندر جو یہ ذمہ داری ادا کرنے والے ہوتے ہیں، یہ طریقہ تھا۔ لیکن اب حالت یہ ہے، آج اس دور میں حالت یہ ہے کہ اب مطلب آج ہی نہیں بلکہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر آج تک یہی صورتحال ہے کہ امام اعظم کا، یعنی کیا مطلب؟ ایک ایسا مسلمانوں کا امام، امیر المومنین، خلیفہ، حاکم، بادشاہ، جو سارے اسلامی ممالک کا ذمہ دار ہو، اور پھر الگ الگ ملکوں کا ایک گورنر ہو، ایک وہاں کا ولی امر ہو، ایک معاملے کا، ایک ان تمام وہاں کے مسلمانوں کا ذمہ دار ہو، چاہے اس کا نام عامل رکھ لیا جائے، چاہے اس کا نام والی رکھ لیا جائے، چاہے اس کا نام کچھ اور رکھ لیا جائے، یہ طریقہ تھا۔ لیکن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے، یعنی ان کے بعد کے دور سے، کسی دور میں ایسا عام طور پر نہیں ہوا ہے کہ ایک مسلمانوں کا امیر المومنین عام ہو اور اس کے بعد سارے اسلامی ممالک میں الگ الگ اس کے عامل ہوں، گورنر ہوں، ذمہ دار ہوں، والی ہوں۔ ایسا نہیں ہوا۔ آج حالت کیا؟ اس کے بعد سے حالات کیسے ہیں؟ جس علاقے اور جس خطے میں جو قابض ہو گیا، اس ملک میں، اس علاقے میں اس نے اسلامی حکومت قائم کر دی۔ اب دوسرا جو ملک ہے وہاں نہیں قائم ہے، تیسرا جو ملک ہے وہاں نہیں قائم ہے۔ تو ایسا ہوا ہے کہ جہاں جس کو حیثیت، طاقت، اختیار، اقتدار ملا، اس نے کیا کیا؟ اپنا نظام، اپنی حکومت قائم کر دی۔ تو امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بھی سمجھایا ہے کہ ایسا بھی اگر ہوتا ہے تو بھی اسے اسلامی حکومت کہا جائے گا، اور اس امام کو امام المسلمین کہا جائے گا، اور اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کے بیچ میں جو اسلامی نظام چل رہا ہے، اس پوری جماعت کو، پورے ملک اور وطن کے لوگوں کو جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت کہا جائے گا۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس کو کیسے مان لیں، یہ تو ایک ملک ہے، قبضہ کر کے بنا لیے ہیں، اپنا اسلامی نظام نافذ کر دیا، دوسرے ملک میں کوئی امام نہیں ہے، تیسرے ملک میں کوئی خلیفہ نہیں، چوتھے ملک میں کوئی خلیفہ نہیں ہے۔ تو ایسا کہہ کر کے کوئی آدمی ایک ملک جہاں کسی نے اپنی طاقت سے، قوت سے اسلامی نظام قائم کر لیا ہے، اس کے اعتبار کو ختم نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو معتبر مانا جائے گا۔
مثال کے طور پر مملکت سعودی عرب، سعودی عرب پورے قرآن ارضیہ پر یعنی پورے مطلب روئے زمین پر کہہ لیں آپ ایک واحد اسلامی ملک ہے جو اسلامی نظام کے ساتھ ملک چل رہا ہے نا، اور سارے احکام کی تنفیذ چل رہی ہے۔ اب وہاں انہوں نے مطلب طاقت لگائی، محنت کی، جہاد کیا، فتح کیا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے پہلے کچھ حصہ پھر کچھ حصہ پھر کچھ حصہ پھر دھیرے دھیرے الحمدللہ پورا خطہ جزیرۃ العرب ہے نا، الحجاز، اور ایسے ہی آس پاس کے جو خطے ہیں حجاز اور نجد وغیرہ کا علاقہ، یہ پورا کا پورا مسلمانوں کے یعنی سعودی مملکت کے تابع آ گیا۔ پہلے اس کا نام بھی وہ نہیں تھا، جو نام آپ دیکھ رہے ہیں المملکۃ العربیۃ السعودیہ، یہ نام شروع سے نہیں تھا، بلکہ اس کا نام تھا مملکۃ الحجاز و نجد، اس قسم کا نام تھا، یعنی حجاز اور نجد کی حکومت، اس طرح سے نام تھا۔ اس کے بعد جو بھی خطے دھیرے دھیرے سعودی حکمران کے تابع آتے گئے اور جتنے بھی جگہوں کو فتح کرتے گئے اور ان کے اقتدار کے ماتحت آتے گئے، یہ سب اکٹھا ہونے کے بعد پھر الحمدللہ یہ آج اس وقت 94 سال ہو رہا ہے۔ کتنے سال ہو رہے ہیں؟ 94 سال ہو رہے ہیں المملکۃ العربیۃ السعودیہ کے نام سے ایک پورا کمپلیٹ اسلامی ملک متحد کیا گیا، ایک اسلامی ملک جس کو ہم سعودی عرب شارٹ میں کہتے ہیں، جس کا نام ہے المملکۃ العربیہ السعودیہ، کنگڈم آف سعودی عربیہ کے نام سے ایک ملک متحد کیا گیا۔ اور وہ جب اتحاد والا جو دن تھا وہ انگریزی تاریخ کے حساب سے 23 ستمبر کی تاریخ تھی، وہ 23 ستمبر، اس لیے ہر سال اس دن کو بطور خوشی ملک کے لوگ مناتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ اسلامی طور پر اسلامی شریعت کے اعتبار سے وہ کہاں تک اس کو منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے، اس سے قطع نظر ظاہر ہے کہ ایک عام خوشی کی بات اگر کوئی مناتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر اسے پورے طور پر عید کی شکل اگر دے دی جائے، جیسے ہماری عیدیں آتی ہیں برابر پابندی سے ان کا اہتمام ہوتا ہے، تو یہ غیر مناسب ہے، جیسا کہ مملکت سعودی عرب کے علماء بھی خود اس بات کو کہتے ہیں۔ شیخ صالح فوزان وغیرہ سے پوچھا گیا کہ جو نیشنل ڈے کے نام سے، الیوم الوطنی کے نام سے جو خوشی منائی جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر اسے پورے طور پر عید کی شکل دے دی جاتی ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ بقیہ توحید و سنت کا ایک ملک فلاں 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 سارے خطے کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گیا اور ایک اسلامی ملک الحمدللہ نامزد کر دیا گیا، تو ظاہر ہے کہ ایک توحید کا ملک وجود میں آئے تو خوشی تو ہوتی ہے، لیکن اسے کوئی دین و شریعت کے اعتبار سے یا ایسے ہی مستقل عادت کے طور پر کہ اس کی حیثیت شریعت جیسی بن جائے، اس طرح منانے کو علماء کرام قابل اعتراض سمجھتے ہیں۔ تو اب یہ 94 سال گزرا ہے، کتنا سال؟ 94 سال گزرا ہے جب سے یہ مملکت سعودی عرب کے نام سے ملک متحد ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب ایک ملک بنا اور متحد ہوا، اب آج بھی بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو غیر اسلامی ملک ہیں، اگر وہاں بھی کوئی اٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ کھڑا ہو جائے اور پھر دھیرے دھیرے ہے نا اس پورے ملک کو اسلامی نظام میں ڈھال دے اور ساری رعایا ہے نا اس کے ساتھ ہو جائے اور اس کو اپنا حاکم خلیفہ مان لے اور اسلامی نظام کو، قرآن سنت کو، سلف امت کے منہج کو اپنے ملک کا دستور اور کانسٹیٹیوشن اور نظام بنا دے تو دوسرا ملک بن جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی ایک ملک اکیلے بنا لیا اس کا کیا اعتبار ہے، ساری دنیا میں جب تک سارا اسلام کا نظام نہیں چلے گا تب تک نہیں مانا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جب تک سارے ممالک میں اسلامی نظام نہیں ہوگا اور سب کا ایک سب سے بڑا امیر المومنین نہیں ہوگا، عمر بن خطاب کے جیسا، ابو بکر صدیق کے جیسا، عثمان غنی کے جیسا، تب تک نہیں مانا جائے گا، علی بن ابی طالب کے جیسا تب تک نہیں مانا جائے گا، تو اس بات کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ ایسا علی بن ابی طالب کے دور سے آج تک ہوا ہی نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے دور سے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے دور سے پورے طور پر اس طرح ملک میں دنیا کے ممالک میں کوئی نظام چلے، ایسا نہیں ہوا۔ اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ جب تک سارے ملکوں میں اسلامی نظام نہیں ہوگا اور سب کا ایک امام المسلمین نہیں ہوگا تب تک اس حکومت کو نہیں مانا جائے گا، یہ بات نہیں کہی جائے گی۔
کیونکہ اب دنیا بہت وسیع ہو چکی ہے، آبادی بہت دور جا چکی ہے، اور ہمارے سلف سے لے کر کے امام احمد بن حنبل اور ان کے بعد سے لے کر کے آج تک کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جس خطے میں بھی، جس علاقے میں بھی، جس ملک اور وطن میں بھی اسلامی نظام نافذ کر لے، سب لوگ اتفاق کر لیں، ایک مسلمانوں کی جماعت بن جائے اور ان کا ایک امام ہو، اور دستور قرآن سنت اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کا دستور ہو، اسے اسلامی ملک مانا جائے گا۔ اس ملک کے لوگوں پر واجب ہوگا کہ اپنے امام کی اطاعت کریں، اور اپنے ملک کے حاکم کی اطاعت کرنا ضروری ہوگا۔ دوسرے ملک کے حاکم کی اطاعت کرنا ان پر ضروری نہیں ہوگا، بلکہ اس ملک کے حاکم کے اوپر، اس ملک کی رعایا پر واجب ہوگا کہ ان کی اطاعت کریں۔ تو یہاں کے لوگوں کے اوپر اس کی اطاعت نہیں، اور وہاں کے لوگوں کے اوپر اس کی اطاعت واجب نہیں ہوگی، لیکن ان کا حکم کیا بنے گا؟ ان کا حکم اسلامی نظام کا ہی بنے گا۔ اس امام، اس ملک کے حاکم کو اسلامی حاکم مانا جائے گا، اور اس پوری پبلک اور پاپولیشن کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کو اپنا امام مانیں، اس کی اطاعت کریں، جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کس نے؟ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اصل میں انقطاع ہو گیا 2 ہفتے کا، اس لیے موضوع آپ سے دور چلا گیا۔ اب میں اس سرسری طور پر ان باتوں کا ذکر کیے بغیر اگر مصنف کا تبصرہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ تبصرہ کس بات پر کیا جا رہا ہے، اس لیے سرسری طور پر یہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی پڑی۔ تو ان باتوں کے بعد شیخ فریحان، جمال فریحان جو اس کتاب کے مصنف ہیں، وہ خلاصہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اے مسلمان جہاں بھی کہیں رہتا بستا ہو، شرعی دلائل اور سلفی منہج سے مستنبت اس فہم پر غور کر۔ یہی فہم ہے سلف کا، جو آپ نے سنا بھی، یہی فہم ہے سلف کا۔ اسے مضبوطی سے پکڑ لے، دانتوں سے جکڑ لے، اور اس فہم اور اس دور کے، اس فہم یعنی اس سمجھ اور اس دور کے ان چند گئے گزرے لوگوں کی سمجھ کے مابین موازنہ کر کے، کمپیئر کر کے دیکھ، جو کٹ کر الگ تھلگ ہو گئے۔ یعنی کیا کہا؟ یہ فلاں آل سعود نے قبضہ کر کے حکومت بنا لی ہے، ہم ان کو نہیں مانتے، الگ تھلگ ہو گئے، سمجھ رہے ہیں؟ تو شیخ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سلف کا موقف ہے جو آپ نے سن لیا، اور اب جو حکومت چل رہی ہے اس وقت، اس کی مخالفت کرنے والے جو الگ راستے پر چل رہے ہیں، اس سلف کے موقف اور ان کے موقف کو کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے۔ ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ اطاعت کی جائے گی، اور یہ نئے لوگ، گئے گزرے لوگ کہتے ہیں اطاعت نہیں کی جائے گی، ہے کہ نہیں؟ اچھا، اطاعت سے نکل گئے اور جماعت سے جدا ہو کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جماعت سے جدا ہو گئے اور اسے الگ تھلگ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ نیز بعض نوجوانوں کے دین میں فتنہ پیدا کر دیا، نوجوانوں کو اکسائیں، بھڑکائیں، بہکائیں، ایسا کیسے، کیا آل سعود کی حکومت رہے گی ہمیشہ، انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس طرح کی باتیں کر کے عوام الناس کو، خاص طور پر نوجوانوں کو فتنے میں مبتلا کر دیا۔ اس لیے جو اس فتنے سے محفوظ ہے، شیخ جمال کہتے ہیں جو اس فتنے سے سیف ہے، محفوظ ہے، فتنے سے محفوظ ہے، یعنی کیا مطلب؟ مسلمانوں کے حاکم، ولی امر، بادشاہ، ولی عہد، اس کے خلاف بغاوت کرنے، اس کی مخالفت کرنے سے بچا ہوا ہے، سیف ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد کرے، کیوں اللہ کی حمد کرے؟ کیونکہ وہ سچ پر ہے، سچائی پر ہے، حق پر ہے، صحیح موقف پر قائم ہے، صحیح سٹینڈ پر چل رہا ہے، اور جو اس میں پڑ چکا ہے، یعنی جو اس فتنے میں پڑ چکا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ حکومت صحیح نہیں ہے، بغاوت کی بات کرتا ہے، وہ اس سے توبہ کرے۔ وہ کیا کرے؟ جو اس صحیح موقف پر قائم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے، اس کی حمد کرے، اور جو اس فتنے میں پڑ چکا ہے وہ اس سے توبہ کرے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے تمام لوگوں کے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ شیخ جمال نے یہ بات سمجھائی ہے، مطلب فکر کرنے، غور کرنے کی تلقین کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی فرمائی ہے۔ اس تبصرے کے بعد، اس نوٹ کے بعد، اب آگے آئیے۔ امام محمد بن عبد الوہاب شیخ الاسلام، جن کو 12ویں صدی ہجری کے مجدد کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ 1115 میں پیدائش ہوئی، ظاہر ہے کہ اسی کو 12ویں صدی کہتے ہیں۔ اب 1115 میں پیدا ہوئے، 22 سال کے بعد تقریباً، یعنی 1135-37 کے بعد سے یہ کام انہوں نے شروع کیا،
اور کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ 1200 سال 12ویں صدی کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی. اور اس کے بعد جب 13ویں صدی کی شروعات ہوئی 1206 آیا تو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی. تو اسی لیے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ 12ویں صدی ہجری کے مجدد. کیا فرماتے ہیں یہ دیکھیے انہوں نے کیا فرمایا. کہتے ہیں الائمۃ مجمعون من کل مذہب علی من تغلب علی بلد او بلدان له حکم الامام فی جمیع الاشیاء ولولا هذا ما استقامت الدنیا لأن الناس من زمن طویل قبل الامام احمد الى یومنا هذا ما اجتمعوا على امام واحد ولا يعرفون احدا من العلماء ذکر ان شیئا من الاحکام لا یصح الا بالامام الاعظم. یہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور یہ کتاب ہے الدرر السنیہ. الدرر السنیہ کے نام سے مشہور کتاب ہے, کئی جلدوں میں پھیلی ہوئی ہے. اس کتاب کے اندر یہ قول الحمدللہ موجود ہے. کیا کہتے ہیں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ؟ یہ جو عربی عبارت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا سرسری طور پر ترجمہ سمجھیں. کہتے ہیں تمام اماموں کا اس بات پر اتفاق ہے, من کل مذہب, ہر مسلک کے اماموں کا, حنفیت, شافعیت, مالکیت, حنبلیت, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, یہ چاری مسلک میں امت کے لوگ بٹے ہوئے ہیں زیادہ تر, عام طور پر. اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں, ہے نا, لیکن خاص طور پر ان چاروں کا نام, ان چاروں ائمہ کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کیونکہ دنیا کے اندر ان چار اماموں سے نسبت کرنے والے بہت سارے لوگ ہو گئے. تو کہتے ہیں تمام مسلک کے اماموں کا, علماء کا اس بات پر اتفاق ہے, یعنی سارے مسلک کے علماء متفق ہیں اس بات پر, اجماع ہے ان کا. کس بات پر؟ علی ان من تغلب علی بلد او بلدان, اس بات پر اتفاق ہے کہ جو شخص کسی ملک پر غلبہ حاصل کر لے, کسی ملک پر قبضہ کرنے کی طاقت مل جائے اور قبضہ کر لے, او بلدان یا ایک سے زیادہ ملکوں پر قبضہ کرنے کے لیے قبضہ کرنے کی طاقت کسی کو مل جائے, یعنی کوئی شخص اٹھے اور ایک ملک پر, دو ملک پر یا ایک سے زیادہ ملکوں پر غلبے یعنی طاقت اور پاور کی بنیاد پر اپنی قوت کی بنیاد پر کیا ہو جائے, کئی ملکوں پر, ایک ملک پر یا کئی ملک پر غالب ہو جائے, قبضہ کر لے, حاوی ہو جائے. لہو حکم الامام فی جمیع الاشیاء, تو اس غالب ہونے والے کا حکم کیا بنے گا؟ تمام چیزوں میں اسے مسلمانوں کا امام مانا جائے گا. بات سمجھ گئے؟ یہ ہم جب پڑھیں گے تو جانیں گے نا, اگر ہم نہیں پڑھیں گے, نہیں جانیں گے تو اعتراض کریں گے, اس نے قبضہ کر لیا غلط کیا, اس نے قبضہ کر لیا غلط کر لیا, اس کو کیسے بادشاہ مان لیں, اس کو کیسے امام مان لیں, اس کو کیسے حاکم مان لیں. یہ ہم بات اپنی عقل کا گھوڑا دوڑائیں گے تو یہ بات کریں گے. اور اگر ہم اپنے اسلاف کی بات کو سنیں گے, بھئی ہم تو آج 1445-46 میں ہے نا, لیکن ہمارے یہ ائمہ یہ 250 سال پہلے کی بات چل رہی ہے, 2.5 صدی پہلے کی بات چل رہی ہے. اور ان سے پہلے ہم نے کن کا پڑھا؟ امام شوکانی کا پڑھا. ان سے پہلے بھی کن کا پڑھا؟ ہم نے امام ابن عربی مالکی کا پڑھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے کئی اقوال پڑھے, اور آگے بھی آ رہے ہیں مزید, ابھی اکا دکا اقوال جو باقی ہیں انہی پر اس بات کا, اس فصل کا, اس چیپٹر کا خاتمہ ہو رہا ہے. تو بات سمجھنے کی کیا ہے, اب ہمیں اپنی منمانی نہیں کرنی ہے کہ اپنی عقل کا گھوڑا دوڑائیں اور کہیں یہ دیکھو فلاں فلاں ملک پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ہم امام نہیں مانتے, ان کو اپنا بادشاہ نہیں مانتے, ان کے ہم خلاف بغاوت کرتے ہیں, لوگوں کو اکساتے ہیں, یہ دیکھو یہ فلاں کام غلط کرتے ہیں, یہ گناہ کبیرہ کرتے ہیں, اور یہ فلاں یہ کام کہنا, یہ ساری باتیں بولنا اور ایسا کرنا, قدم اٹھانا جائز نہیں ہے. کیونکہ سارے مسلک کے اماموں کا اتفاق ہے, اجماع ہے کہ جو شخص بھی کسی ملک پر یا کئی ملکوں پر قابض ہو جائے, حاوی ہو جائے, اپنی طاقت سے اس پر اپنا ہولڈ بنا لے, اسے امام مانا جائے گا تمام چیزوں میں. امام یعنی حاکم, امام المسلمین, ہمارا مسلمانوں کا امام, مسلمانوں کا بادشاہ, مسلمانوں کا خلیفہ, جو بھی آپ نام دیں, لیکن اس کو مسلمانوں کا ولی امر اور امام مانا جائے گا. کہتے ہیں ولولا ھذا ما استقامت الدنیا, اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا, دنیا قائم ہی نہیں رہ پاتی. کیوں؟ پھر تو کسی بھی طرح سے معاملہ سوٹیبل ہوتا ہی نہیں, معاملہ سازگار ہوتا ہی نہیں.
اب ساری دنیا کے ملکوں میں اتھل پتھل دیکھنے کو مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی سارے حسد، سارے جلن، سارے انتشار، ساری مخالفت، ساری عداوتوں کے باوجود بھی ایک ملک مملکت سعودی عرب باقی ہے روئے زمین پر، آج بھی ساری دنیا میں سب سے زیادہ امن والا ملک ہے۔ جان کی حفاظت آپ کو جتنی وہاں ملے گی دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی، مال کی حفاظت کہیں نہیں مل سکتی، آبرو کی حفاظت کہیں نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ ایک نظام ہے اسلام کا، وہاں حاکم ہے، بادشاہ ہے، گنہگار ہو سکتا ہے، کون کہتا ہے کہ فرشتہ ہی ہے؟ گنہگار تو رہیں گے ہی، انسان ہے تو، لیکن ایک ملک متحد ہے، وہاں کی ساری رعایا اپنے امام، اپنے حاکم کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے ہے، یعنی اصل ارباب حل و عقد نے بیعت کی، سارے لوگ ان کے تابع ہیں۔ الحمدللہ جو نظام نافذ ہوتا ہے اس نظام پر سارا ملک کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر وہ حاکم اس پر بیعت نہ کی جاتی، اس کو امام تسلیم نہ کیا جاتا، تو یہ بتائیے کہ ایک چوری کرنے والے کا ہاتھ کٹتا؟ تو ہاتھ نہیں کٹتا تو کتنی چوری ہوتی صبح شام، جان مال محفوظ رہتا کسی کا؟ کتنی ڈکیتی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لیکن کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ایک حاکم ہے، نظام چل رہا ہے، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو اب جب ہم کہہ رہے ہیں اتنی آسانی کہ سعودی عرب میں امن ہے، کسی کا مال تباہ نہیں ہوتا، مال چوری کے واقعات نادر کبھی سننے میں اور کیا نام ہے پڑھنے میں آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں ایسا؟ اسی لیے کہ وہاں ایک اسلامی نظام نافذ ہے، مسلمانوں کا امام ہے وہاں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسی لیے جان محفوظ ہے، کسی نے کسی کو اگر قتل کر دیا اس کے بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اسلام کا نظام نافذ ہے اور مسلمانوں کا حاکم اس کو کیا کر رہا ہے؟ اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ جانوں کے نہ جانے کتنی جانیں صبح شام جاتی۔ لیکن پتہ ہے نا قرآن کریم اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے جان کے بدلے جان لینے میں زندگی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا کلام دیکھو، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے بدلہ لینے میں، قصاص میں زندگی ہے۔ ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اب اس کے بدلے میں اس قتل کرنے والے کو اسلام کہتا ہے قتل کر دیا جائے گا، تو دیکھنے کے لیے زندگی ہے کہ موت ہے؟ سامنے تو کیا ہو رہی ہے؟ موت ہو رہی ہے، کیونکہ قتل کرنے والے کو کیا کیا جا رہا ہے؟ قتل کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک کو قتل کیا جائے گا تو نہ جانے کتنے قتل کرنے والے اپنے پلان اندر لے جائیں گے کہ نہیں لے جائیں گے؟ ڈریں گے کہ نہیں ڈریں گے؟ گھبرائیں گے کہ نہیں گھبرائیں گے؟ تو آپ بتائیے کہ اس قصاص کے نتیجے میں نہ جانے کتنوں کی جان بچ رہی ہے کہ نہیں بچ رہی ہے؟ تو موت نہیں ہو رہی ہے، قتل نہیں ہو رہا، تو جان زندگی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر قصاص بھی زندگی ہے۔ لیکن قصاص بھی زندگی ہے، قصاص کا نظام نافذ کون کرے گا؟ جب کسی پر اتفاق کرو گے، اپنا امام مانو گے، اسلامی نظام نافذ کرے گا تب تو۔ جب مانو گے ہی نہیں تو جنگل راج چلے گا؟ جس کی طاقت اپنی طاقت کو استعمال کرے گا وہ۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے لَكَانَ النَّاسُ كَالْبَهَائِمِ، اگر اولو الامر نہ ہوتے، مسلمانوں کے حکمران نہ ہوتے اور مسلمانوں کی دینی رہنمائی کرنے والے علماء نہ ہوتے، لَكَانَ النَّاسُ لَصَارَ النَّاسُ كَالْبَهَائِمِ، تو انسان حیوان ہو جاتا، جانوروں جیسی زندگی گزارتا۔ لَوْلَا الْعُلَمَاءُ لَصَارَ النَّاسُ كَالْبَهَائِمِ، علماء نہ ہوتے تو انسان، پبلک کیا ہو جاتی، لوگ کیا ہو جاتے؟ کل بہائم، چوپایوں کی طرح زندگی گزارتے۔ چوپایوں کو دیکھا؟ کوئی کنٹرول ہے ان کے اوپر؟ ہر ایک اپنا اپنا بدلہ سیپریٹ لیتا ہے؟ کوئی قانون ہے؟ ہر ایک اپنا بدلہ لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے؟ کسی بھی جانور کو کسی جانور نے ستایا اگر مثال کے طور پر، تو بدلہ خود لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے؟ اب جو لوگ ان حکومتوں کی مخالفت کرتے ہیں، گناہ کبیرہ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، ایسی باتیں کہہ کر کے جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، اب اگر ان کے خلاف، ان حکمرانوں کے خلاف بغاوت کا قدم اٹھا لیں اور حاکم کی حکومت، اس کی طاقت، اس کا اختیار ختم ہو جائے، تو پھر سب اپنا اپنا بدلہ لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ بھئی اسلام کا نظام ہی نافذ نہیں رہے گا تو بدلہ ملے گا کیسے کسی کو؟ پھر ہر ایک اپنی اب جس کے پاس طاقت ہو بدلہ لے گا، جس کے جو کمزور ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر گھوم کر کے وہی اوس و خزرج کی جنگیں، اور اوس و خزرج کی جنگیں تو مثال کے لیے، کیونکہ نام بہت معروف ہے اس لیے لیا جاتا ہے، 120 سنہ 120 سال تک جنگیں ہوئی۔
جاہلیت کا دور تھا، اسلام نہیں تھا، اس لیے 120 سال تک جنگیں گئی اور جانیں ہزاروں کی تعداد میں گئی، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جانیں گئی۔ 120 سال تک کی جنگیں، کوئی معمولی بات ہے؟ ایک کو قتل کر دیا تو بدلے میں انتقام میں 10 کو قتل کر دیا، وہ اور جوش میں آئے تو ادھر سے 20 کو قتل کر دیا، یہ حالت تھی۔ اگر اسلامی نظام ہوتا تو پہلے جس نے قتل کیا تھا ایک کا، اس کے بدلے میں اس ایک کو قتل کیا جاتا کہ نہیں کیا جاتا؟ تو اس کے بعد 10 کا قتل ہوتا نہیں ہوتا، تو 10 کا نہیں ہوتا تو بھی 100 کا بھی نہیں ہوتا، 200 کا بھی نہیں ہوتا، اور زیادہ کا بھی نہیں ہوتا۔ تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ یہ حیات، تمہارے لیے قصاص میں کیا ہے؟ زندگی ہے۔ لیکن انسان نہیں سمجھتا کہ اسلامی نظام، اللہ تعالیٰ کا کلام، نبی کی سنت، آخر کیوں اس نظام کو آخری دم تک ٹچ کرنے سے، چھیڑنے سے روکتی ہے؟ چاہے گناہ صغیرہ ہو، گناہ کبیرہ ہو، ہے نا، زناکاری پھیل جائے، بدکاری آ جائے، سود چلے، فلمیں چلیں، شراب چلے، بالکل گناہ کا کام گناہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گناہ کو گناہ نہیں کہا جائے گا، اگر گناہ کے موافق ہو جائیں گے کہ گناہ ہی نہیں ہے تب تو ہم سب مجرم ہو جائیں گے۔ لیکن گناہ کو گناہ ماننا ہے، غلطی کو غلطی سمجھنا ہے، لیکن غلطی کرنے والے کو ساری دنیا کے سامنے ذلیل کر کے بغاوت کا ماحول اور امن جو قائم ہے، گنہگار حاکم کے باوجود جو ملک کا نظام چل رہا ہے اس کو برباد کرنے کی کوشش نہیں کرنا ہے۔ یہ اسلام کہتا ہے۔ اسلام کیوں آخر کہتا ہے کہ جب تک کھلم کھلا کفر نہیں ہوگا تب تک بغاوت کا کوئی کام، لڑائی بھڑائی کا کوئی کام، مار دھاڑ کا کوئی کام، مقابلے میں آنے کا کوئی کام، ٹکراؤ کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو چل رہا ہے بہت ساری کمیاں ہیں، چل رہا ہے، تب بھی اس سے بہتر ہے جب یہ نہیں رہیں گے تو۔ بھئی ایک چلتا پھرتا نظام ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، اس نظام میں کمی ہوگی، کچھ ناانصافی ہوگی، ظلم ہو رہا ہوگا، کہیں کچھ ہوگا، کہیں کچھ ہوگا، لیکن مجموعی طور پر بہت کچھ بھلائی ہے کہ نہیں بھلائی ہے؟ میں اس اسلامی نظام کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی بھی نظام کی بات کر رہا ہوں، لیکن اگر اس نظام کو چیلنج کر دیا جائے تو کیا حال ہوگا؟ پورے طور پر جنگل کا قانون ہوگا کہ نہیں قانون ہوگا؟ ہر آدمی جس کے پاس طاقت ہے وہ کمزور پر ظلم کر رہا ہے، جاتی کر، یہی ہوتا تھا جاہلیت کے اندر۔ جاہلیت میں ہوتا تھا، ہر طاقتور کمزور کو کھا جانا چاہتا تھا، اس کو نگل جانا چاہتا تھا۔ اسلام نے آ کر انسانیت کو عادل کا پاٹھ پڑھایا، انصاف کا سبق پڑھایا۔ ایسے منمانی نہیں چلے گی، آپ کی لاٹھی ہے تو آپ ہی کی بھینس رہے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ جس کو اللہ کا نظام چلے گا، جو حقدار ہوگا اس کا حق بنے گا، ہے کہ نہیں؟ ادنا ہو، اعلیٰ ہو۔ اور کیا کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ واقعہ جانتے ہیں نا؟ ہاں، کسی بڑے گھرانے کے آدمی کے بچے نے چوری کر لی، کسی بڑے گھرانے کے آدمی نے چوری کر لی۔ اب وہ اونچے خاندان کے لوگ تھے، انہوں نے سوچا کہ یار اگر ہمارے اوپر بھی اگر حد قائم ہو جائے گی تو پھر تو ہمارا بہت بے عزتی ہوگی ہماری، اس لیے کچھ کرنا چاہیے۔ چلو کسی کو سفارشی بنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے ہیں، شاید سفارش مان لے اللہ کے نبی تو ہمارا آدمی بچ جائے۔ چوری کر لیا ہے، ہاتھ نہ کٹے، ہاتھ نہ کٹے۔ اسامہ بن زید جو اللہ کے نبی کے حب تھے، کون تھے؟ حب، پیارے تھے، عزیز تھے، لاڈلے تھے۔ سوچا کہ ان کو اگر ہم لوگ بیچ میں ڈال دیں اور یہ اللہ کے نبی سے سفارش کریں تو ہو سکتا ہے سفارش ان کی مان لیں، کیونکہ اللہ کے نبی بہت چاہتے ہیں، تو ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا چور جو ہے بچ جائے گا، اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ اسامہ بن زید گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کہی کہ ایسا ایسا ہے، اگر چھوڑ دیا جائے، معاف کر دیا جائے تو کیسا رہے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے میزان لے کر آئے تھے نا، اللہ نے میزان اتارا ہے، عادل کا ترازو اتارا ہے، اس میں کالے گورے، چھوٹے بڑے، ادنا اعلیٰ، کسی برادری، کسی نام، کسی ذات پات، رنگ نسل کا کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے فضل میں نہیں ہے ایسے عادل میں بھی نہیں ہے۔ فضل میں یعنی کیا مطلب؟ جس کو اسلام کی توفیق مل گئی، چاہے وہ کالا ہو یا گورا ہو یا عرب ہو یا عجم ہو، اسلام اور توحید کی نعمت کی بنیاد پر سب ایک نظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، ہے کہ نہیں؟
ایسے ہی عدل میں اگر چوری کسی بڑے نے کیا ہے تو قتل بھی کیا جائے گا، کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، قتل کسی بڑے نے کیا ہے تو قتل اسے بھی کیا جائے گا، یہاں بھی انصاف رہے گا۔ اسلام سب کو کیا کرتا ہے؟ اسلام اپنے آپ، اسلامی احکام اور حدود کے اندر کیا کرتا ہے؟ سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ کیا کہہ رہے ہو؟ سفارش کرنے آئے ہو کہ اس چوری کرنے والے کا ہاتھ نہ کاٹا جائے؟ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا اللہ کے حدود میں سے ایک حد قائم کرنے سے روک رہے ہو اور آئے ہو سفارش کرنے کی حد نہ قائم کی جائے، یہ ہاتھ نہ کاٹا جائے؟ اس کا ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تھا اگر میری بیٹی محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دے تو اس کا بھی میں ہاتھ کاٹ دوں گا۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا، میری بیٹی ہے یہ کہہ کر کے اسے چوری کرنے کی سزا سے بچایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ نظام تھا۔ اب اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے امام تھے کہ نہیں تھے؟ امام نہ ہو تو کیا ہوتا؟ کیا ہوگا؟ لوگ اپنی اپنی طاقت، اپنی اپنی مرضی، اپنے اپنے سورس کے ذریعے سے اپنے اپنے فیصلے حق نہ حق نہیں مرضی کے کروا لیں گے۔ تو اسلامی نظام اسی لیے امام چاہتا ہے۔ اسلامی نظام کیا چاہتا ہے؟ امام۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی حدیثوں میں آیا ہوا ہے کہ امام کے بغیر کوئی نظم قائم نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تو بات ہی چل رہی تھی کہ کیا کہا اس کے اندر، آپ غور سے پڑھیں، کہا کہ جو بھی کسی ملک پر یا کئی ملکوں پر غالب ہو جائے، یعنی حاوی ہو جائے، قبضہ کر لے، اپنے اقتدار میں، اپنے اختیار میں لے لے، تو تمام چیزوں میں اس کا حکم امام المسلمین کا ہوگا۔ اب ملک عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل فیصل، جو سعودی حکمران بادشاہ کا سلسلہ چل رہا ہے، ان کے والد مکرم شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل فیصل، تیسری سعودی حکومت کے بانی۔ یہ جو حکومت چل رہی ہے تیسری سعودی حکومت ہے، اس کے فاؤنڈر کون ہے؟ ملک عبدالعزیز، شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل فیصل۔ آل سعود آگے جائیں گے تو آل سعود پڑے گا، کیونکہ پیچھے جائیں گے تو سعود ہے نا، نسبت لگ جائے گی۔ اس سے پہلے دو حکومتیں قائم ہوئی تھیں اور گر گئی تھیں۔ دو حکومتیں قائم ہوئی تھیں باری باری، اور اس کو لوگوں نے بغاوت کر کے گرا دیا تھا، کامیابی زیادہ دن تک نہیں رہی اور پھر وہ حکومت ٹوٹ گئی۔ پھر اس کے بعد یہ شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل فیصل رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کوشش کی کہ یہ پورا جزیرۃ العرب، حجاز، نجد، حرمین شریفین کا پورا خطہ اور یہ پورا علاقہ کیا ہو گیا ہے؟ جو توحید کا گہوارہ ہونا چاہیے وہ شرک کا گہوارہ بن چکا ہے۔ اللہ نے کھڑا کیا ہے نا، اور انہوں نے کوشش کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جہاد میں برکت دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ الحمدللہ ایک ملک متحد ہو گیا، اور سارا فتنہ، فساد، دنگا، جان کی حفاظت جو نہیں ہوتی تھی، مال کی حفاظت جو نہیں تھی، آبرو کی حفاظت جو نہیں تھی، زناکاری، بدکاری، چوری، لوٹ، گھسوٹ، فریب، اور ایسے ہی قتل، غارت گری، خونریزی چل رہی تھی، الحمدللہ پورا ملک کیا ہو گیا؟ ایک حاکم کے ہاتھ پر متحد ہو گیا۔ اور پورے علاقے کے بادشاہ کون تھے؟ شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل فیصل۔ جب ان کی وفات ہوئی تو پھر ان کے پہلے بیٹے شاہ سعود بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ملک کے حاکم اور دوسرے بادشاہ بنے، اور پھر سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ شاہ فیصل ہیں، شاہ خالد ہیں، شاہ فہد ہیں، شاہ عبداللہ ہیں، اور اب شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ہیں، اور ان کے ولی عہد محمد بن سلمان ہیں وغیرہ۔ آگے بھی سلسلہ جو بھی ہے وہ اسی نہج کے مطابق۔ تو اب آپ سمجھیں، کہتے ہیں کہ اب وہ قبضہ کر کے انہوں نے حکومت بنا لی، تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں ایک جگہ پر، ایک علاقے میں قبضہ کر لیا ہے، ایک ملک بنا لیا ہے جس کی پاپولیشن 2 کروڑ کی ہے، بس باقی 2500 کروڑ ایسے ہیں۔
یہاں تو حکومت ہی نہیں ہے، ہم آپ کو نہیں مانیں گے۔ ایک ملک میں حکومت بنانے سے تھوڑی ہم مان لیں گے آپ، جب تک پورے ملکوں میں اسلامی حکومت نہیں قائم ہوگی تب تک ہم نہیں مانیں گے آپ کو۔ یہ بات کہنا کیا ہوگا؟ یہ بات کہنا غلط ہوگا، یہ بات غلط ہوگی، درست نہیں ہوگی۔ بلکہ جو بھی قبضہ کر لے ایک ملک پر، ایک زیادہ ملکوں پر، اس کو پوری طرح ہر چیز میں امام کا حکم دیا جائے گا کہ مسلمانوں کا امام ہے، مسلمانوں کا حاکم۔ کہتے ہیں ولولا ذا مستقامت الدنیا، اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر دنیا کا نظام قائم نہیں رہے گا، دنیا کا نظام قائم ہی نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک پورے علاقے میں اسلامی نظام نہ آئے، کسی اسلامی نظام کو تسلیم ہی نہیں کیا جائے۔ کہتے ہیں لولا ذا مستقامت الدنیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا، دنیا کا نظام قائم نہ رہتا، یعنی اتھل پتھل ہمیشہ۔ لأن الناس من زمن طویل، کیونکہ لوگ، ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ لوگ ایک لمبے عرصے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے سے، امام احمد بن حنبل کی وفات کب ہوئی ہے؟ 241 میں، یعنی کیا مطلب 200 سال کے بعد سے، تقریباً 200 سال کے بعد سے آج تک، کب تک؟ یہ شیخ الاسلام کی بات ہے، الی یومنا ھذا، اپنے دور کے بارے میں کہہ رہے ہیں آج ہماری اس دور تک مجتمعوا علی امام واحد، سارے مسلمان ایک امام پر متحد نہیں ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے کیا کریں گے؟ تو آپ دوسری صدی سے لے کر کیا 1444، یعنی تقریباً 1250 سال گزر چکے ہے نا؟ کبھی ہوا نہیں اس پورے لمبے عرصے میں کہ کوئی ایسا نظام بنے کہ سارے ملکوں کا ایک مسلمانوں کا حاکم ہو، اور پھر الگ الگ شہروں کا، الگ الگ ملکوں کا اس کا نائب، اس کا گورنر ہینڈل کرتا ہو۔ ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بعد سے ایسے ہوتا گیا کہ کہیں قبضہ ہو گیا، اسلامی نظام نافذ کر دیا، کہ دوسری جگہ قبضہ ہو گیا، اس نے اپنا نظام نافذ کر دیا، ایسا ہوا بس۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے سے لے کر آج تک، یعنی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے اس دور تک سارے مسلمان کسی ایک امام پر متحد نہیں ہوئے ہیں کہ ایک ہی امام سارے علاقوں کا حاکم ہوگا، بادشاہ ہوگا۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ جب تک ایک امام نہیں ہوگا تب تک ہم اس کو نہیں مانیں گے، یہ بات کہنا درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَلَا يَعْرِفُونَ أَحَدًا مِنَ الْعُلَمَاءِ ذَكَرَ أَنَّ شَيْئًا مِنَ الْأَحْكَامِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِالْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، اور مسلمان کسی ایک ایسے عالم کو بھی نہیں جانتے ہیں، مسلمان کسی ایک ایسے عالم کو بھی نہیں جانتے ہیں جس نے ذکر کیا ہو، جس نے بتایا ہو کہ کسی بھی چیز کے حکم و فیصلے کا اختیار صرف امام اعظم کو ہی ہے۔ یعنی یہ بات بھی علماء نے کہیں نہیں لکھی کہ امام اعظم جب تک نہیں ہوگا تب تک ہم کسی کی بات کو نہیں مانیں گے۔ یعنی ایک ملک میں حکومت کسی نے بنائی تو کہے کہ نہیں بھائی ہم آپ کو نہیں مانیں گے، جب تک پورے ملک کے اندر ایک امام نہیں رہے گا تب تک ہم آپ کی بات کو، ابھی تو آپ نے ایک ملک پر حکومت قائم کی ہے، آپ کا اعتبار نہیں کریں گے، سارے ملکوں میں آپ کی حکومت چلے گی تو ہم مانیں گے۔ کہتے ہیں ایسا کہنے والا کسی عالم کو ہم نہیں پاتے، اس لیے یہ بات درست نہیں ہے۔ درست یہ ہے کہ جس علاقے میں بھی کسی ایک ملک یا دو ملک پر یا کئی ملکوں پر کوئی قبضہ کر لے، اسلامی نظام نافذ کر لے، اس کو اپنا امام مانا جائے گا۔ نوٹ، اب یہاں سے دیکھیں یہ مسئلہ، کہتے ہیں پھر شیخ جمال بن فرحان حارسی رحمۃ اللہ علیہ نوٹ لگاتے ہیں، اور اس نوٹ کو بہت اچھی طرح سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں اے مسلمانوں، خلافت اور امامت، یہی خلافت اور مسلمانوں کی باغ ڈور حسب ذیل چند امور سے طے ہوتی ہے، یعنی کچھ باتیں نیچے بیان کی جا رہی ہیں، ان طریقوں سے خلافت یا امامت یا حکومت اسلامی قائم ہوتی ہے۔ اسلام کے اندر کس کو امام مانا جائے گا، کب مانا جائے گا، اس کا نظام کیا ہے، یہ نیچے والی باتیں۔ کہتے ہیں نمبر 1، کیسے حکومت قائم ہوگی بھائی؟ کہتے ہیں یا تو سب سے افضل اور بہتر کو خلیفہ منتخب کر کے، ایک طریقہ کیا ہے اسلام کے اندر اسلامی نظام کا، کہ مسلمانوں میں جو سب سے بہتر ہو اسے اپنا امام، اپنا حاکم، اپنا خلیفہ، اپنا بادشاہ بنا لیا جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ سب لوگ مشورہ کر کے کسی ایک کو اپنا امام، اپنا حاکم، اپنا خلیفہ نامزد کر لیں اور سب متفق ہو جائیں، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہوا۔ ابو بکر صدیق کی خلافت کیسے ہوئی تھی بھائی؟ سب کا اتفاق ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ فائنلی آخر میں کیا ہو گیا؟ سب کا
اتفاق ہو گیا تھا، سب نے بلا استثناء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت، میں نے، آپ نے سبوں نے کیا کیا؟ سبوں نے بیعت کی اور ابو بکر صدیق کو متفقہ طور پر اپنا خلیفہ، اپنا بادشاہ، اپنا حاکم، اپنا ولی امر نامزد کر لیا۔ خلیفہ ہی لفظ بہتر ہے، یہ سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ سب لوگ کیا کریں؟ اپنے میں سب سے بہتر کو ذمہ داری دے دیں کہ بھئی آپ ہمارے حاکم رہیں گے، آپ ہمارے امام رہیں گے، آپ ہمارے ولی امر رہیں گے، جیسے ابو بکر صدیق پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ پہلے خلیفہ کی جانب سے دوسرے کسی کو ولی عہد نامزد کر کے، پہلے خلیفہ کی جانب سے دوسرے کسی شخص کو جیتے جی، وفات سے پہلے والا خلیفہ اپنی وفات سے پہلے زندگی ہی میں کسی کو خلیفہ نامزد کر دے کہ میرے دنیا میں جانے کے بعد، دنیا سے میرے چلے جانے کے بعد فلاں صاحب خلیفہ بنیں گے، فلاں صاحب کیا بنیں گے؟ جانشین بنیں گے۔ یہ بھی کیا ہے؟ ثابت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی ہی میں وفات سے پہلے ہی عمر بن خطاب کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد کون جانشین بنے گا؟ دوسرا خلیفہ کون بنے گا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح سے جیسے ابو بکر صدیق نے اپنی وفات سے پہلے نامزد کر دیا تھا کہ خلیفہ کون ہوں گے؟ عمر بن خطاب، ایسے ہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جیتے جی یزید، جو ان کے بیٹے ہیں یزید بن معاویہ، انہیں ولی عہد مقرر کر لیا تھا۔ اب آپ سوچیں کہ ولی عہد مقرر کر لینا، پہلے ہی سے زندگی ہمیں ڈکلیئر کر دینا کہ میرے بعد کون ہوگا؟ فلاں، میرے بعد فلاں بادشاہ ہوگا، فلاں حاکم ہوگا، ایسا کرنا غلط نہیں ہے، ابو بکر صدیق نے عمر بن خطاب کو منتخب کیا تھا جیتے جی، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے ہی زندگی میں یزید بن معاویہ اپنے بیٹے کو کیا کیا تھا؟ حاکم اور بادشاہ نامزد کر دیا تھا۔ اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اب لوگ آئیں گے کہیں گے کہ وہ یزید جو ہے وہ لعنتی ہے کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ شراب پیتا تھا، وہ بدکاریاں کرتا تھا، وہ زنا کرتا تھا، وہ ظلم کرتا تھا، وہ فلاں کرتا تھا، اس لیے اس کی حکومت کیا ہے؟ معتبر نہیں ہے، اس کی حکومت معتبر نہیں ہے۔ اس طرح کی بات لوگ آتے ہیں، کرتے ہیں۔ حکومت کی باغ ڈور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو جو دی تھی، کیوں دی تھی؟ اتنا بڑا الزام لگانے سے گھبرانا چاہیے۔ بھئی ہم سے تو 1,00,000 سے زیادہ گنا تقوی والے تھے نبی کے صحابہ، ہم کیا بات کریں گے نبی کے صحابہ کرام کے بارے میں؟ کیسے ان کی نیتوں پر حملے کر سکتے ہیں ہم؟ اب یزید بن معاویہ کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ نامزد کیا، یعنی بادشاہ بنایا اپنی جگہ پر، ولی عہد کہ میرے مرنے کے بعد یہ حاکم بنیں گے۔ اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا۔ بیٹے کو نامزد کیوں بھائی؟ بیٹے کو کیوں نامزد کیا؟ اور کوئی نہیں تھا کیا؟ تھا یا نہیں تھا؟ ہمیں 2 باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ کہ سارے صحابہ عادل ہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ کیسے نیگیٹو سوچ لیتا ہے کوئی کہ حضرت معاویہ نے محض بیٹے کے تعصب کی وجہ سے ان کو حاکم بنا دیا تھا؟ کیسے سوچ لیا کسی نے؟ اس کا مطلب گویا ہم اپنے جیسا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ الٹا سیدھا کرتے ہیں، اپنی ہوس خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو ایسے انہوں نے بھی کیا ہوگا اپنے بیٹے کو کہ ہمارا بیٹا میرے بعد حاکم بن جائے، بادشاہ بن جائے۔ استغفر اللہ، کیسے ہم نے سوچ لیا حضرت معاویہ کے بارے میں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اصاب انہ فقیہ، فقیہ ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اللہ کے نبی کی زبان سے فقیہ کا لقب پانے والا ایسی نعوذ باللہ ایسی خیانت کر سکتا ہے؟ ہاں، رہی بات ہے کہ کچھ گناہ کا کام ہوتا رہا ہو، کچھ مخالفت دین کی شریعت کی ہوتی رہی ہو، کمی بیشی انسان کی زندگی میں، تو ہر بادشاہ کے ہاں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ جیسے اور بادشاہوں کے ہاں گناہ ہو سکتے ہیں، ایسے اس کے ہاں بھی گناہ کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔
لیکن اس لیے نہیں بنایا تھا، نامزد نہیں کیا تھا کہ صرف اس لیے کہ وہ میرا بیٹا ہے، بلکہ اس لیے کیا تھا کہ وہ کمی بھی اگر کچھ ہوگی تو نظام اور حکومت کی صلاحیت اس سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ دیکھو، نماز، روزے کی پابندی، فرائض کی پابندی، تہجد، تسبیحات، اذکار اور دیگر صلاحیتیں الگ ہیں، اور حکومت اور مملکت کا نظام چلانے کی صلاحیت الگ ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی جو تقوی کے ایک دم اعلیٰ مقام پر فائز ہو وہ حکومت کا نظام اور اس کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے بھی واقعی سب سے زیادہ مناسب اور اہل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا بھائی؟ اور یہی طے ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ نبی کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اس لیے اللہ کی رضامندی کے بعد ایسا امپوسیبل ہے کہ ہم کسی ایسے کی نیت پر، ان کی سوچ پر حملہ کریں، الزام لگائیں کہ نعوذ باللہ صرف اپنے بیٹے کی عصبیت کی بنیاد پر ان کو حاکم نامزد کر دیا تھا۔ تو بھائی یہ بات سمجھنے کی ہے، اور اگر میں موجودہ حالات پر تبصرہ کروں تو لوگ کہیں گے کہ یہ بھی سعودی حکومت کا پٹھو ہے، غلامی کرتا ہے، کیونکہ وہی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ فلاں بھائی حاکم، اس کے بعد فلاں بھائی حاکم، اس کے بعد فلاں بھائی حاکم، اور اب فلاں حاکم کا ولی عہد اس کا بیٹا، تو باپ نے بیٹے کو نامزد کیا، ان سے عمر میں لوگ موجود ہیں، ان سے عمر میں بڑے لوگ موجود ہیں، نیکی کی میں تقویٰ میں لوگ موجود ہیں، ہے کہ نہیں؟ ان کے بھائی موجود ہیں، دوسرے بھائیوں کی اولاد موجود ہے، لیکن پھر کیوں نامزد کیا ہے؟ بھائی منفی مت سوچو، مثبت سوچو، مثبت۔ اور جو لوگ عالمی منظر نامے کی سیاست کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نامزدگی کتنی زیادہ حکیمانہ نامزدگی ہے، کتنی بصیرت مندانہ انتخاب۔ میں سمجھتا ہوں بات سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، تو بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے کہ یہ معصور ہے؟ معصور مطلب طریقہ ہے سلف کا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جیتے جی عمر بن خطاب کو نامزد کر دیا، ایسے ہی حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے جیتے جی کس کو؟ یزید ابن معاویہ کو نامزد کر دیا۔ تو دو طرح ہو گئی نہیں بات، ایک ہو گیا سب آپس میں، اب سب لوگ آپس میں مل کر کے کیا کریں؟ سب سے افضل اور بہتر کو خلیفہ بنا لیں، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ جو حاکم ہے موجودہ وہ اپنی زندگی میں جیتے جی موجودگی میں نامزد کر دے کہ میرے بعد فلاں، یہ بھی طریقہ ہے۔ اور اس طریقے پر ابوبکر صدیق نے بھی عمل کیا، اور اسی طریقے پر حضرت معاویہ نے بھی عمل کیا۔ کیا غلط کیا بھائی؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین ابوبکر کی سنت پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے عمل کیا اس سنت پر، ابوبکر صدیق کے طریقے پر عمل کیا کہ نامزد کر دیا جیتے جی، بالکل کوئی غلط نہیں کیا۔ اب بدگمانی اور اتہام اور دلوں کے بارے میں منفی باتیں سوچنا یہ مناسب نہیں ہے، کسی کے بارے میں مناسب نہیں ہے تو معاویہ کے بارے میں کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، اصاب انہ فقیہ، فقیہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور داہیۃ العرب، عرب کے بے انتہا ذہین، فطیر اور مدبر آدمی کا نام ہے معاویہ۔ جو تجربہ معاویہ بن ابی سفیان کو اپنے وقت میں ہوا نا، اسلامی نظام سنبھالنے کا، اقتدار کا، اتنا گہرا تجربہ بعد میں کسی اور کو نہیں حاصل۔ 40 سال سیاست کا لمبا تجربہ، 20 سال گورنر رہے اور 20 سال بادشاہ رہے، اول ملوک الاسلام والمسلمین، اسلام اور مسلمانوں کے پہلے بادشاہ کے نام سے جانے گئے، اور بڑے مناقب ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ اس کا یہ موقع نہیں ہے، کسی اور موقع پر اس کا تذکرہ انشاءاللہ کیا جائے گا۔ کیا ہے بھائی؟ دوسری بات ہو گئی نا، یہ دوسرا طریقہ ہو گیا۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ تیسرا طریقہ حاکم کے انتخاب کا ہے نا، انتخاب ہونے کا، اقتدار لینے کا، پانے کا۔ کیا طریقہ ہے؟
چند معلوم اور متعین لوگوں کو نامزد کر کے جن میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیا جائے، تھوڑا سا واسٹ کر کے۔ ابو بکر صدیق نے ایک نام ڈکلیئر کر دیا فلاں کو، معاویہ نے ایک نام ڈکلیئر کر دیا فلاں کو، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ لیکن ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو حاکم ہے، خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، وہ کیا کرے؟ ایک ٹیم بنا دے، 2 4 6 8 10 کم بیش جو بھی ہے، یہ اتنے لوگ شورا والے ہیں، یہ آپس میں مشورہ کر کے ان میں سے کسی کو اپنا حاکم بنا لیں گے۔ یہ طریقہ کس نے دیا؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شورا کے حوالے کر دیا تھا، ایک نام ڈکلیئر میں نہیں کرتا، میں 6 لوگوں کو نامزد کرتا ہوں، یہ 6 لوگ میری وفات کے بعد اکٹھا ہو جائیں اور آپس میں مشورہ کر کے جو سب سے افضل ہو ان 6 میں، یہ 6 کے 6 افضل ہیں، لیکن ان میں جو سب سے افضل سمجھے رائے مشورے سے ایک کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیں۔ تو ان میں سب سے افضل کون تھا؟ سب سے افضل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو ان کے بعد مسلمانوں نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا۔ 3 طریقہ ہو گیا نا آپ کے سامنے آ گیا۔ چوتھا طریقہ یہ بھی سمجھیں، یا بطریق غلبہ، یعنی غلبہ، طاقت، قوت کے بلبوتے پر، یا بزور شمشیر، یعنی ہتھیار کے بلبوتے کوئی قابض ہو جائے کسی ملک پر، تو بھی جو قابض ہو جائے گا اس کو امام تسلیم کر لیا جائے گا۔ اب جب وہ قابض ہو چکا ہے نا، قابض ہو چکا ہے، اختیار اس کا بن چکا ہے، تو اب دنگے فساد کرنے کو مت سوچو، بلکہ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو سوچو، کیونکہ جب وہ حاکم قابض ہو چکا ہے اور اب اس کے بعد اگر دنگے فساد کی کوشش کرو گے تو پھر نہ جانے کتنی جانیں جائیں گے، نہ جانے کتنا مال تباہ ہوگا، نہ جانے کتنی آبرو ضائع ہوگی۔ اس لیے جو طاقت اور قوت اور ہتھیار کے بلبوتے پر بھی اسلامی نظام کی بات چل رہی ہے، حاکم بن چکا ہے، اپنے طاقت اپنے اختیار کی بنیاد پر وہ آ چکا ہے، تو ایسی صورت میں اسے حاکم تسلیم کر لیا جائے گا، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے گی۔ اب آگے مزید فتنہ دنگا پھیلانے کی اور لوگوں میں بدامنی پیدا کرنے کی کوئی سبیل ہرگز نہیں کھولی جائے گی، نہ کھولنے دیا جائے گا، جیسا کہ بنو امیہ کے دور میں ہوا۔ بنو امیہ کے دور میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ بعد میں حضرت یزید معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یزید کو نامزد کرنے کے بعد تقریباً میں سمجھتا ہوں تقریباً 100 سال کے قریب تک، 91-92 سال تک یہ حکومت چلی بنو امیہ کی۔ اور اس میں کیا ہوا؟ یہ حاکم قابض ہو گیا، فلاں قابض ہو گیا، فلاں کو معزول کر دیا، تو جو قابض ہو گیا اور واقعی قابض ہو گیا اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، تاکہ کیا ہو جائے؟ امن و امان غارت نہ ہو، اسلامی ملک کا نظام درہم برہم نہ ہو، قتل خوریزی، جان مال کی بربادی ہرگز نہ پیش آئے۔ یہ ہے۔ اب دیکھیے مثال سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں چنانچہ بنو امیہ کو اندلس میں خلافت حاصل ہوئی۔ بنو امیہ نے کیا کیا؟ اندلس میں خلافت حاصل کر لی، اندلس میں مغرب خلافت حاصل ہوئی، حالانکہ بغداد میں عباسیوں کی خلافت قائم تھی۔ بغداد میں عباسیوں کی خلافت قائم تھی، بغداد میں کس کی؟ بنو عباس کی خلافت قائم تھی، لیکن اندلس میں کون قابض ہو گئے؟ معاویہ، کیا نام، بنو امیہ کے لوگ قابض ہو گئے۔ تو اب قابض ہو گئے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہیں اس کو معزول کرو، اس کو ہٹا کے رہیں گے چاہے ملک جل جائے، نہیں، اب قابض ہو گیا، اس کے ہاتھ پر کیا کیا جائے گا؟ بیعت کر لی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس ملک کے حاکم وہ ہیں اور اس ملک کے حاکم یہ۔ اسلام چاہتا ہے جہاں تک ہو سکے دنگے فساد کی کوئی شکل پیدا نہ ہو۔ یہ ہے، کہتے ہیں اور بڑی تعداد میں ائمہ موجود تھے۔ یہ دلیل ہے، یہ کوئی تاریخ نہیں ہے کہ بس ہم بیان کر کے نکل جائیں۔ یہ دیکھیے دلیل کیا ہے کہ یہ سب جو ہوا تھا اس کو معتبر مانا جائے گا۔ کوئی اگر اپنی طاقت کے بلبوتے قابض ہو جائے تو اس کو ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، گرچہ دوسرے علاقے میں دوسرے کی حکومت پہلے سے چل رہی ہے۔ کہتے ہیں بڑی تعداد میں ائمہ اور علماء موجود تھے، بڑی تعداد میں ائمہ اور علماء موجود تھے، لیکن کسی نے اعتراض
نہیں کیا کہ نہیں یہ حکومت غلط، اس کے خلاف بغاوت کرو، نہیں، ٹھیک ہے قابض ہو گیا ہے بیعت کرو. بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ یہ ہے مسئلہ. اس کے بعد کہتے ہیں وہ ائمہ علماء جو بہت سارے موجود تھے اس میں سے چند نام یہ کون ہیں؟ یہ بڑے بڑے نام ہیں. حمید الطویل امام، ایسے ہی شعبہ بن حجاج، پہاڑ جیسے امام ہے شعبہ، ایسے سفیان ثوری نام سب جانتے ہیں، حماد ابن سلمہ، اسماعیل ابن عیاش، عبداللہ ابن المبارک، سفیان ابن عیینہ، یحییٰ بن سعید القطان، اور اہل مصر کے امام لیث بن سعد فہمی مصری رحمت اللہ علیہم اجمعین. یہ بڑے بڑے ائمہ موجود تھے، لیکن یہ سب نام جو آپ نے سنا یہ بطور مثال ہیں، ایسے سینکڑوں لوگ موجود تھے. کہتے ہیں مگر ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ اندلس میں قائم ہونے والی خلافت اور اس کے خلیفہ کی بیعت غلط. کسی نے باطل نہیں کہا اس کو، کسی نے نہیں کہا کہ نہیں بغداد میں حکومت چل رہی ہے عباسیوں کی تو یہ لوگ یہاں کیوں قابض ہو گئے، بغاوت کرو ان کو ہٹاؤ. ایسا کسی نے نہیں کہا کہ ان کی حکومت غلط ہے باطل ہے، بلکہ کیا ہوا، ٹھیک ہے جہاں وہ قابض ہو گئے ہیں وہاں کے عوام ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اجتماعیت قائم رہے. ٹھیک ہے. اور اے متلاشی حق، یہ بات ہو گئی. اس کے بعد کہتے ہیں اور اے متلاشی حق، یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ امت جو لوگ اس بات کے قائل ہیں، یعنی جس کا نظریہ اس کے خلاف ہے، یہ نظریہ ہے کون سا نظریہ؟ کہ امامت و خلافت تمام لوگوں کی رضامندی کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک سب راضی نہ ہو جائیں، بھئی یہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر حاوی ہو گیا، سب راضی تو نہیں ہے، کچھ راضی ہیں کچھ راضی نہیں ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک سب راضی نہیں ہو جائیں گے کسی کی حکومت تسلیم نہیں کی جائے گی، کہتے ہیں ان کا قول فاسد، باطل اور ناقابل قبول ہے. ایسا کہنے والوں کی بات صحیح نہیں ہے کہ سب جب تک راضی نہیں ہوں گے تب تک حکومت نہیں بنے گی. اگر ایسی شرط لگاؤ گے تو کوئی حکومت نہیں بنے گی، کوئی حکومت بنے گی نہیں، کیونکہ کچھ نہ کچھ لوگ مخالف ضرور رہتے ہیں. اس لیے اس طرح کی بات کرنا مناسب نہیں ہے. تو کہتے ہیں ایسے لوگوں کا قول فاسد ہے، باطل ہے، ناقابل قبول ہے. کہتے ہیں مثال، کہتے ہیں اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے، اگر یہ بات کوئی مان لے، ایسی کوئی بات کہے کہ جب تک سب متفق نہیں ہو جائیں گے تب تک خلیفہ نہیں مانا جائے گا، حاکم نہیں مانا جائے گا، کہتے ہیں یہ بات قابل قبول نہیں ہے. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب، ان کے بعد ان کے بیٹے حسن، اور ان کے بعد معاویہ بن ابی سفیان، ان کی خلافت باطل ہے. کیا لازم آئے گا بھائی؟ یہ لازم آئے گا کہ ان کی خلافت بھی باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ حضرت علی کے پر سب متفق ہوئے، نہ حضرت حسن پر سب متفق ہوئے، نہ حضرت معاویہ پر سب متفق ہوئے. کچھ نہ کچھ تھے جو راضی نہیں تھے، لیکن چونکہ زیادہ تر لوگ متفق ہو گئے اور انہی کی حکومت اور باغ ڈور شروع ہو گئی، اس لیے ان کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھانا جائز نہیں رہا. اس لیے یہ کہنا غلط ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جب تک سب متفق نہیں ہوں گے حکومت صحیح نہیں مانی جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا نعوذ باللہ کہ علی کی حکومت بھی صحیح نہیں تھی، حسن کی حکومت بھی صحیح نہیں تھی، معاویہ کی حکومت بھی صحیح نہیں تھی رضی اللہ عنہم اجمعین. اور یہ کتنی غلط بات ہوگی، کتنی غلط بات ہوگی. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ خلفائے اربعہ میں سے. اللہ اکبر. کتنی غلط بات ہے کہ کوئی کہے جب تک سب متفق نہیں ہوں گے تب تک حکومت نہیں مانی جائے گی. کہتے ہیں کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے، اس لیے اس بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. کیونکہ یہ بات آخری بات، کہتے ہیں کیونکہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بعد پوری امت کسی پر متحد نہیں ہوئی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پوری امت کسی پر متحد نہیں ہوئی. حضرت علی کے اوپر کتنا اختلاف ہوا، سب واقعہ آپ جانتے ہیں. اس لیے یہ بات نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جب تک سب راضی نہیں ہوں گے تب تک ہم بیعت نہیں کریں گے. ایسا کہنا درست نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ عثمان غنی کے بعد کسی کے اوپر امت پورے طور پر متفق نہیں ہوئی، متحد نہیں ہوئی، اور یہ بات کسی نے بھی نہیں کہی ہے. اس لیے خوب اچھی طرح سے غور کر لو، تدبر کر لو. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو خیر کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد یہ آخری قول ہے، اس کا ترجمہ پڑھ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یہ عربی میں کہتے ہیں وَمِنَ الْإِيمَانِ مَنْ وَلِيَ الْخِلَافَةَ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَرَضُوا بِهِ وَمَنْ غَلَبَهُمْ بِالسَّيْفِ
حتی صار خلیفۃ وسمی امیر المؤمنین والغزو ماض مع الامراء الی یوم القیامہ البر والفاجر. یہ ہے، اور یہ کتاب ہے السنہ، امام احمد بن حنبل کی کتاب السنہ، اس کے اندر ان کی یہ بات موجود ہے، اور بھی کتابوں کے اندر ہے. ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ پڑھ لیں، چونکہ موضوع ہم پڑھ چکے ہیں، تقریباً ساری باتیں آ چکی ہیں. ایمان میں یہ بھی داخل ہے، امام احمد کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ایمان میں یہ بھی داخل ہے کہ جو خلافت کا ذمہ دار ہو، یعنی جو خلافت کا ذمہ دار بن گیا ہو، خلافت لے چکا ہو، لوگ اس پر اکٹھا ہو جائیں، لوگ اس پر کیا ہو جائیں؟ اکٹھا ہو جائیں اور اس سے راضی ہو جائیں تو بھی، اکٹھا ہو جائیں، سب کے سب راضی ہو جائیں تو بھی. اور اسی طرح جو شخص لوگوں پر تلوار کے ذریعے غالب ہو جائے، اب تلوار کے ذریعے غالب ہوگا تو کچھ لوگ راضی ہوں گے، کچھ لوگ راضی نہیں ہوں گے، کچھ لوگ اوپر سے راضی ہوں گے، اندر سے راضی، یا اوپر اندر بہت چلتا ہے نا. تو یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ غالب ہو چکا ہے، اس نے اپنی طاقت، اپنی قوت منوا لی ہے. اب چاہے راضی ہو چاہے راضی نہ ہو، دونوں صورتوں میں، پہلی صورت ہے کہ سب راضی ہو گئے ہو تب حاکم بنا ہو، اور دوسری صورت اپنی طاقت اور اپنے ہتھیار کی بنیاد پر غالب ہو گیا ہو. یہاں تک کہ خلیفہ ہو جائے، یعنی کیا مطلب؟ طاقت تھی اس کی، وہ قابض ہو گیا اور بن گیا، اپنے ہاتھ میں لے لیا اختیار، اسے امیر المومنین کہا جائے گا. اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے امیر المومنین کہا جائے گا. اب کوئی نہیں اٹھے گا، کھڑا ہوگا کہ نہیں یہ غلط آیا ہے، ان کو ہم کھڑا کریں گے، فلاں کو کھڑا کریں گے، یہ غلط کیا ہے اور یہ صحیح کریں گے. اگر وہ کھڑا کیا جائے گا نا اس کے مقابلے میں، گردن زدنی کا مستحق ہوگا، جس پر سب سارا خلافت اور ولایت عہد آ چکا ہے، اور اب اس کے بعد کوئی کسی کو کھڑا کر رہا ہے اس کے خلاف، تو ایسی صورت میں گویا کہ وہ امن و امان کو غارت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایسی صورت میں جب ایک پر سب کے سب متفق ہو جائیں، چاہے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، لیکن وہ قابض ہو چکا ہے، تو اب اس کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو دوسرے کی گردن مار دو. فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ، ایسے موقع کی یہ بات ہے. سمجھ رہے؟ اسلامی نظام میں یہ ہے. تو سب خلیفہ ہو جائے تو اسے امیر المومنین کہا جائے گا. کہتے ہیں یہ تا قیامت جاری رہے گا. اور جہاد کیا ہوگا؟ جہاد کیا جائے گا اس کے ساتھ، اس کو امام مانا جائے گا، خلیفہ مانا جائے گا اس کے جھنڈے کے تحت. اگر وہ کہے کہ جہاد کے لیے نکلنا ہے تو یہ نہیں کوئی کہے گا کہ نہیں ہم آپ کو مانتے نہیں ہیں، بلکہ وہ امام ہوگا اور اس کے حکم پر جہاد کے لیے سارے مسلمان باہر بھی نکلیں گے. اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، یہی نظام ہمیشہ چلے گا. اس سے الگ تھلگ اگر کوئی آ کر کے کوئی بات کہتا ہے تو سمجھ لو کہ سلف صالحین، سلف امت کے منہج اور موقف سے ہٹ کر نفس پرستی کی بات کرتا ہے، یا پھر وہ لا علم ہے، اسے معلومات نہیں ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکمرانی کیسے حاصل ہوگی، اس سلسلے میں سلف صالحین کے اقوال فرمودات کو پڑھنے سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ انحراف کا شکار ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں سلف صالحین کے اقوال کو پڑھنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.